جی السلام علیکم، یہ میرا چینل فوکس لائن ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آج عمران خان صاحب کی انتہائی اہم سپیچ۔ ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی تو یاد رکھیں کہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے ملتے تھے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو کئی گنا زیادہ نقصان ہوا۔ وہ پیسے ایک فریکشن تھے، یعنی جو پیسے سے کمپنسیشن ملی پاکستان کو، وہ بالکل معمولی تھی کہ جتنا نقصان ہوا پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کا۔ تو میں پہلے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو 20 سال ہم نے جو امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تھی، اس کا پہلے اس کی کیا وجہ تھی ہم نے شرکت کی، کیوں میں کہتا جا رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اثرات جو ابھی تک پاکستان کے اندر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جب جنرل مشرف نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بلایا، اور یہ مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد میرے خیال میں کوئی چند دنوں کے بعد ہم سب کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا، دہشت گردی کی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو، اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو ادھر سے شروع ہوئی تھی، حالانکہ کوئی پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں 9/11 میں، ادھر سے بات شروع ہوئی۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشت گردی میں، ہم اس کو جہاد کہتے تھے تب۔ سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد کرنا، اور ایک ملک جب اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ تو اس لیے القاعدہ بھی یہاں آئی، اور بھی بڑے سے گروپس باہر سے، عرب ممالک سے، ملک سے لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے، جہاد لڑنے کے لیے۔ اور ہمارا اب یہ سمجھنے کی بات ہے جو کئی پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئی، جب میں شروع میں کہتا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور جب پاکستان کی فوج کو بھیجا جا رہا تھا وزیرستان میں، تو میں نے ہر فورم پہ کہا، اسمبلی میں کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس بلا لی تھی، اور قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ ہماری فوج ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں فوج رکھنے کی۔ اور کبھی پاکستان کو قبائلی علاقے میں مسئلہ نہیں پڑا، ہمیں وہ سب سے پرامن علاقہ تھا قبائلی علاقے کا، وہاں وہ کرائم فری ایریاز تھے۔ اور یہ جب افغان جہاد لڑی گئی تو جو افغان جہاد تھی وہ قبائلی علاقے سے لڑی گئی۔ یہ جو سارا بارڈر تھا افغانستان سے، مجاہدین ادھر سے جاتے تھے، تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے یا ڈائریکٹلی شرکت کی جہاد میں، یا انہوں نے مدد کی مجاہدین کی۔ تو جب 9/11 کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب یہ ہم نے 180 ڈگریز کے اوپر یو ٹرن لی، تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے، نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو قبائلی علاقے میں لوگ رہتے تھے، ادھر بھی بڑا ایک ریزسٹنس آئی اس چیز کے اوپر۔ اور ان میں سے پھر آخر میں جب ہم نے اپنی فوج بھیجی، اور پھر جب تورا بورا کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے، تو ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے ٹی ٹی پی،
پاکستانی طالبان، یہ اس ریاکشن میں بنے تھے، اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کولیبریٹرز ہیں، ہم اس لیے ہمارے پر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو میرا جو سارا تھیسس تھا، اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں، میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی، اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کش حملہ۔ جتنی بھی امریکنز کی افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ خود کش حملوں نے کیا تھا، اور امریکہ کو بھی جو سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے ان کو آخر میں فیصلہ انہوں نے کیا جانے کا، وہ یہ، اور ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اب ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ خود کش حملے کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ اندر چلے جاتے افغان فوج کے اندر، وہ طالبان پینیٹریٹ کر کے خود کش حملے اندر جا کے کرتے تھے، تو وہ ایک ایسا سیناریو آ گیا کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی اس کے اگینسٹ۔ تو ہمارے خلاف خود کش حملے اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا نیریٹو یہ آ گیا کہ پاکستان کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے ان کے اوپر بھی اگر ہم خود کش حملے کریں گے تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو میرا یہ تھیسس تھا، مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا، ہر چیز طالبان خان کہا گیا، کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اکثر زیادہ تر تو خیر پختونخوا کے اندر لوگ جو تھے ہمارے، وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومینا کی، کیونکہ میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا تھا، ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی، تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں ادھر امریکہ، کیونکہ افغانستان کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، وہاں بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں تھی، صرف پولیٹیکل سولوشن تھی، ملٹری سولوشن نہیں تھی، اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ گروپس لڑ رہے تھے، اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے، انہوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی۔ جب ایک دفعہ موقع مل گیا، ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر، جب آپ ایک گندا پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہو تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر، ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں۔ ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے۔ اب جب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال جب افغانستان میں، یعنی 2021 میں جب طالبان، جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان، تو وہ ایک سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے۔ کیوں تھا؟ کیونکہ جو غنی حکومت تھی وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی، ادھر سے 3 ڈفرنٹ دہشت گرد گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پالیسیز تھیں افغانستان میں، جدھر ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں، ہم نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلا ہے۔